کا رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے. خوب اللہ کو. اور اللہ پاک نے آپ کو موقع عطا فرمایا. میرے عزیزوں سحری اور افطاری میں ایک کام اور کر لو. چلو میرے بھائی میرے پاس اتنی ہمت نہیں میں کسی غریب کو اپنی عید میں شامل کر سکوں, میں کسی کو اپنی کمائی سے جوڑا دے سکوں. روزانہ 20-25 روپے, روزانہ 50 روپے اپنے گلک میں ڈالتے رہو. 8 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے, 15 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے, 20-22 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے. مارکیٹ میں جاؤ ایک جوڑا خریدو اور اس انداز سے مستحق کے ہاتھ میں دو کہ تجھے دیتے پتہ نہ لگے اسے لیتے پتہ نہ لگے. تمہارے دونوں کے کام کو عرش والا دیکھ رہا ہے. میرے عزیزوں اس انداز سے دیکھیا میں وہ زکوٰۃ بہتر نہیں جو لوگوں کو بلا کر ان کے دروازے سے بلا کر اپنے دروازے پر کھڑا کر کے دی جائے. زکوٰۃ وہ بہتر ہے جو لوگوں کے دروازے پہ جا کے دی جائے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. فرمایا دینے والا لینے والے کے ہاتھ میں نہ پکڑے کہ اس کا ہاتھ نیچے نہ آ جائے, احساس معرومی کا شکار نہ ہو جائے. اگر اس کا ہاتھ نیچے آ گیا تیری زکوٰۃ لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو اس طرح سے نکلا الہی کاش میں بھی دینے والا ہوتا میرا ہاتھ نیچے نہ ہوتا. فرمایا تکبر نہ کرنا, سینہ تان کے نہ دینا, لوگوں کے سامنے دکھلاوا نہ کرنا. فرمایا کیا پتا گھر پلٹنے کی واپسی کی مہلت نہ ملے, خدا بھی تجھے ہاتھ پھیلانے پہ لوگوں کے آگے مجبور کر دے. وہ مالک کائنات ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ساتھ والوں کی سحری افطاری کا خیال کرو. کھوج لگاؤ میرے محلے میں کس گھر میں کتنے دن ہو گئے گوشت نہیں پکا ہے. کھوج لگاؤ میرے محلے میں کتنے دن ہو گئے کیا ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں یا روح افزا سے روزہ افطار کرتے ہیں. میرے عزیزوں اگر تیرے گھر میں روح افزا سے روزہ افطار ہو رہا ہے اور اس کے گھر میں ٹھنڈے پانی سے افطار ہو رہا ہے اور تیرے گھر کی روح افزا کی یہ شکر کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو کے ذریعے یہ پانی یہ کھجور یہ سالن کی خوشبو اس کے ناک کی نتھوں میں پہنچ گئی اور بچوں نے رونا شروع کر دیا تو کوئی بعید نہیں تیرا رب تجھے بھی پانی سے روزہ افطار کرنے پہ مجبور کر دے. اور میرے عزیزوں روزہ بچاؤ اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھ کے حیا سے. یہ نہ ہو روزہ رکھ لیا آنکھ کی بے حیائی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا کون ہے؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت پاس بیٹھا, بس آخری بات اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کوئی کام حضور علیہ السلام کو ہوتا, سالبہ جی یا رسول اللہ جاؤ میرا کام یہ کر کے آؤ. ایک دن سالبہ بن عبد الرحمن مسجد سے نکلے, مدینے کی گلی میں گزرے, ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اچانک یوں کر کے اندر نظر پڑ گئی, کسی غیر محرم پہ نظر پڑی. فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. دیوار کے سارے کھڑے ہو گئے. کہ سالبہ تو نے کیا کر دیا؟ جس آنکھ سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے یہ آنکھ تیری غیر محرم پہ کیسے چلی گئی؟ اے سالبہ تو اپنے آپ کو سزا دے, تیرا وجود مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے. ادھر حضور علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں, سالبہ کہاں چلے گئے؟ ادھر انتظار ہو رہا ہے میرا سالبہ کہاں چلا گیا. ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن, 4 دن گزر گئے, حضرت سالبہ کا پتہ ہی کوئی نہیں. علماء کرام نے فرمایا 40 دن کے قریب گزر گئے. 40 دن سالبہ نہ گھر میں نہ گھر والوں کو پتا, نہ رشتہ داروں کو پتا, نہ مسجد والوں کو پتا. اللہ بھی بڑا کریم ہے, اس کی قدرت کو وہی جانے, اس کی حکمت کو. جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے بتا سکتے تھے لیکن اس کی غفور الرحیمی کو کون دنیا کے اندر ظاہر کرتا. 40 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا میرے عمر, کہی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے سلیمان فارسی, کہی کملی والے جاؤ میرے سالبہ کو مدینے کے گرد و نواح میں تلاش کر کے لاؤ. یہ میرے عزیزوں جب مدینے سے باہر نکلے آواز دے رہے سالبہ سالبہ, لیکن سالبہ کو کسی کو کیا پتا 40 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی نہیں کھایا, کپڑے بھی پھٹ گئے, جسم کے اوپر خشکی کے نشان پڑ گئے. اللہ اکبر, ایک پہاڑی کے دامن میں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر, ایک چرواہے سے پوچھا تو ہمارے اس ساتھی کو جانتا ہے؟ وہ کہنے لگے کون, مجھے کیا پتا. اللہ اکبر, کہنے لگا ہاں ایک آدمی مدینے کی طرف سے آیا,
40 दिन हो गए, कभी सजदों में रोता है, कभी खड़े होके रोता है, कभी क़याम में रोता है। वो कोने में बैठ, हाँ तो उमर लंबे कद के जवान थे, बड़े बड़े कदम उठा के चले, जाके सालबा की हालत देखी, आखिरी सांसों का मेहमान बना हुआ है। सालबा ने यूं करके देखा और चीख मारी कि उमर, कहीं मेरे लिए सजा की तो आयत नहीं उतर गई? मेरे अंदर हिम्मत ही कोई नहीं, मैं सजा की आयत सुन सकूं। सालबा, किसी का इंतजार माँ करती है, बच्चे का इंतजार बाप करता है, भाई का इंतजार बहनें करती है, शौहर का इंतजार बीवी करती है। ऐ सालबा, तेरा इंतजार कमली वाला कर रहा है। 40 दिन हो गए, कमली वाला तेरी याद में बेताब है। सालबा कहने लगे, पहले बताओ जिब्राइल मेरे लिए कोई सजा की आए तो नहीं लेके आए? ऐ सालबा, क्या हुआ? उमर, तू तो मेरे ईमान से वाकिफ है, तू तो मेरे खानदान से वाकिफ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जानबूझ के निगाह नहीं उठाई। अचानक मदीने की गली का दरवाजा खुला था, मेरी निगाह पड़ गई। उमर, इस निगाह को आपको सजा दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह का चेहरा तो दूर की बात है, सालबा तेरा वजूद मदीने में रहने के काबिल ही कोई नहीं रहा है। तो उमर कहने लगे, मेरी बात मान, तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सालबा कहने लगे, उमर मुझे बता, मदीने में ये नमाज किस वक्त होगी? जब नमाज खड़ी हो, हुजूर मुसल्ला पे खड़ो के नमाज पढ़ाए, मुझे साथ ले जाना, जहां तक चल सका चलूंगा, वरना उमर कंधे पे उठा के मस्जिद में ले जाना। हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे, मैं आपके पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। यही हुआ। सुलेमान ने फारसी उमर सारा देके मस्जिद नबवी में ले गए। अल्लाह के नबी साहबा की सफे बंदी पड़ी है, सलाम नमाज पढ़ा रहे। अल्लाह अकबर। सालबा मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह अकबर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यह आयत आई, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। हज़रत सालबा की चीख निकली, ऐ मेरे बंदे बता तो सही, इस वजह से अपने रब से दूर हो गया। अगर गलती हुई तो मेरे पास आ जाता, अगर गलती हुई तो मुझे रोके दिखाता। माँ बाप को औलाद में रहम बाद में आता है, खुदा को बंदे में रहम पहले आ जाता है। बस गश खा के जमीन पे गिरे, बरादरी वाले रिश्तेदार उठा के घर ले गए। सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, तेरा सालबा आया, ये आया सुन के जमीन पे गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा बिन अब्दुर्रहमान के घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, सालबा आंखें खोल के देखी, अल्लाह अकबर, जिस्म से जान निकल चुकी थी, नाक में सांस फंसी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सालबा का सर उठाया, अपनी गोद में ले लिया। सालबा ने अपना सर उठाया, फिर जमीन पे रखा और अपने गाल को फर्श में रगड़ना शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह, सालबा से गलती हो गई, ये सर तेरी झोली में लेटने के काबिल नहीं रहा है। रहमत दो आलम ने फिर सर उठाया, क्या कमली वाले आखिरी सांस है, इतनी तो तसल्ली दे दे, क्या मेरा रब मेरे से राजी? कमली वाले, आप मेरे से नाराज हो नहीं? हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबर कहते हैं, मेरी आंख देख रही थी, हुजूर का आंसू आंख से निकल कर सालबा के चेहरे पे गिर रहा था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, सालबा ज़मीन पर मैं तेरे से राजी, अर्शे बरी पर मेरा खुदा तेरे से राजी हो गया। हुजूर की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, फुज़ुतु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, सालबा कामयाब हो गया। और आंखें बंद की। हुस्न में रसूलुल्लाह शामिल, कफन पे डालने में शामिल, जनाजे में मेरे अजीजो हुजूर जा रहे हैं, एक पाँव इधर रख रहे हैं, दूसरा पाँव इधर रख रहे हैं, चौड़े चौड़े पैरों के साथ चल रहे हैं। हजरत सुलेमान अब्दुल्लाह बिन जाबिर कहने लगे, मेरे से रहा ना गया। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने इतने पाँव लंबे चौड़े करके क्यों चल रहे हैं? आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन जाबिर, देखता नहीं मेरे साथ जिब्राइल भी चल रहा है, और जिब्राइल के साथ इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता चल रहा है। इसमें आगे तौबा ऐसी की कि इसका जनाजा क्यों करना देने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्ता आ गया। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो 1400 साल पहले रब अपने बंदों की तौबा कबूल करता था, आज भी वो रब रहमत वाले दरवाजे खोल के खोले हुए हैं। आ जाओ गुनाहगारों, आ जाओ भगतों, आ जाओ, रिज़्क़ की तंगियां दूर करवा लो, बेऔलादों आ जाओ, बेरोजगारों आ जाओ, बस हाथ उठा के मेरी तरफ चेहरा करना तुम्हारा काम है। रहमत के दरियाओं का रुख तुम्हारी तरफ फेर देना मैं खुदा का काम है।
رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے دربار میں جتنا ہو سکے راتوں کو میرے بھائیوں اللہ اکبر، ویسی ہماری عادت ہے 11-12 بجے اٹھنے کی، یہ کیا وجہ 11-11:30 بج گئے، 2-3 گھنٹے ہیں اللہ کے آگے، 2-3 دل کے اندر اللہ کو کے آگے اتنا اسے رو کے دکھاؤ کہ اللہ جل شانہ کو ہمارے پر رحم آ جائے۔ ہمارے ملک کی جو اس وقت حالت ہو رہی ہے، تجارتی، معاشی، فرقہ واریت کے جو معاملات، اس وقت اللہ رحم فرما دے۔ پوری دنیا ہمارے پر ہنس رہی ہے، پورا کفر جو ہمیں ایٹمی طاقت سے ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے پہ تالیاں پیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ مسلمان کہ اللہ اکبر، اب مشرک کافر ہونے کے باوجود ان مہینوں کا حیا کرتے تھے تو مسلمان ہونے کے باوجود ان مہینوں کا حیا نہیں کرتے۔ اپنے لیے اللہ سے دعا کریں اور ساری امت کے لیے اللہ سے دعا کریں، جس طرح مولانا نے اپنے والد محترم حضرت مولانا پیر طریقت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم بہت دل کو خوشی ہوئی۔ باپ کے بعد بیٹے نے مصلی سنبھالا، قرآن یہاں پڑھ رہا ہے، ہوائیں قبر پہ چل رہی ہے، قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، جنت الفردوس کے داخلے کے وعدے وہاں ہو رہے ہیں، جنت کے تاج کے وعدے۔ اللہ یہ دولت آپ کو بھی نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ان کے والد محترم مولانا خلیل احمد صاحب اور ان کے جتنے رفقاء کار اور مسجد کے ابتدائی ساتھیوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اہلیان علاقہ میں سے جو دنیا سے چلے گئے، حاجی محمد سلیم صاحب کے والدین اور یہاں ان کے والد محترم میرے والدین، جو حضرات سامنے بیٹھے، اللہ کریم تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ بھائی عبد الجبار صاحب پکوان والے، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں کی جتنی بیماریاں ظاہر باطن اللہ ساری شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ حاجی محمد یونس صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کو شفا عطا فرما دے، گھروں میں سب کے خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے نام آتے ہیں اللہ لے لیے، جن کے نام نہیں آتے الہ العالمین آپ کو تو آتے ہیں اور آپ اپنے بندے کے حال سے بخوبی آپ کو علم ہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ سب کے بچوں کو قرآن کی دولت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت کو جاری فرما دے، یا اللہ یہ نعمت ہمیں قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف سے محبت اللہ نصیب فرما دے، اللہ اس جان اس یار کی یاری کی توفیق عطا فرما دے اور جنت الفردوس میں داخلے تک اس کی یاری کا ہاتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ سے پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ ہم سب حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا چوکیدارہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری حکومت کو یا اللہ وقت کے نزاکت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط پالیسیوں سے اللہ چھٹکارا عطا فرما دے، جو پورے اسلام کی خیر سائی کے لیے فیصلے ہو، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اللہ متحد فرما دے اور ایسا قانون لانے کی توفیق دے دے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرقی اور مغربی ممالک سے ختم نبوت کی توہین اٹھ جائے اور ختم نبوت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یا اللہ جتنے فتنے سب کو ختم فرما دے اور ہم سب کو ان فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اب بھائی عقیل صاحب مولانا جمیل صاحب کے جتنے برادران ہیں دیش پردیش میں اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچے جو روزی رزق کی تلاش میں دیش پردیش میں اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، جو بچیاں جوان ہیں اللہ عزت والے رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی رجا کی زندگی گھریلو زندگی سے پریشان ہے اللہ محبت والی زندگی عطا فرما دے، میاں بیوی بیوہ کی اور اتفاق محبت پیدا فرما دے، اہلیان سکر کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی اللہ خوشحالیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے خیر کے فیصلے فرما، زندگی ایمان اسلام والی عطا فرما دے اور موت آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا، آخری وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، دنیا داروں کا حق دینے کی توفیق عطا فرما اور اپنے حق کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے روزے تراویح قبول فرما لے اور زیادہ سے زیادہ لگن شوق نصیب فرما دے، اس مسجد کو آباد فرما، تعاون کرنے والوں کو آباد فرما، آباد کاروں کو آباد
فرما. حضرت جی جو بوٹا لگا کے گئے ہیں اللہ اسے گلشن کی صورت نصیب فرما دے. اس کا فیض جامع مسجد کا پورے عالم کے اندر پھیلا دے. اس مدرسے کو آباد فرما دے. والحسن ثانی صاحب کی اللہ اور برکت عطا فرما دے. یا اللہ جتنے مدینی مدارس ہیں دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيب محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا جزاك الله خير.